شور و غل کا ماحول ہوتا ہے نکاح کی مجلسوں میں، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وقت کیا کہا جا رہا ہے۔ اس وقت سب سے پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ ایک دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایک تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تھوڑا سا آپ لوگ بھی ایک بہت ہی اہم میسج اور پیغام دینا ہے مجھے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ نکاح کا موقع ہے، وہ خوشی کا موقع ہے۔ ایک باپ خوش ہوتا ہے کہ آج میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، اور ایک بھائی پھولے نہیں سما رہا ہے کہ میرے بھائی کی شادی ہو رہی ہے۔ ایک بہن خوش ہو رہی ہے۔ ایسے موقع پر رب کی طرف سے یہ پیغام آ رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ ایک دوسری آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ ایک تیسری آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان تینوں آیتوں میں رب کی طرف سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ایمان والو، اے انسانوں، اے دنیا والو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ شادی کا موقع ہے، وہ خوشی کا موقع ہے، مگر اس وقت رب کی طرف سے یہ ہدایت دی جا رہی ہے اے انسانوں، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے سماج و معاشرہ کے وہ لوگ جو آج اس سماج میں ایک کی طرف سے بیٹی اور دوسری کی طرف سے بیٹا ہے، مگر سن لو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ ایسا کیوں ہے؟ شادی کے موقع پر یہ ڈرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ یاد رکھیے، نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل سرزمین عرب میں بیٹیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی۔ ایک ماں جب بچہ پیدا ہونے کے قریب ہوگی، اگر اس کو گڑھے کے قریب لایا جاتا، بیٹا ہوتا گھر لایا جاتا، بیٹی ہوتی گڑھے میں ڈھکیل دیا جاتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود قرآن یہ کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ صورتحال ایسی تھی کہ جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی، سماج و معاشرہ میں کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی اور اس کو کہا جاتا کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، شرم کے مارے اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا۔ سماج و معاشرہ سے وہ چھپا چھپا پھرتا تھا کہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس لیے اپنے سماج سے، اپنے معاشرے سے کٹا کٹا پھرتا تھا کہ کہیں مجلس میں جائے لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اس لیے اپنے سماج سے کٹا کٹا رہتا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ یہ سوچتا تھا کہ ہم اس کو کیا کریں، اس منحوس کو کیا کریں، گھر میں رکھیں یا اس کو مٹی کھود کر اس کو زمین میں گاڑ دیں۔ قرآن کہتا ہے یہ بہت برا فیصلہ تھا جو وہ لوگ کر رہے تھے۔ ایک نہیں ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ بیٹیاں پیدا ہوئی اور اس کو کہا گیا کہ چلو ہم تمہیں تمہارے نانی کے گھر لے کر چلتے ہیں۔ راستے میں جنگل آیا، گڈھا کھودا گیا، بیٹی چیختی رہی، چلاتی رہی، کہتی رہی ابا جان اگر اس وجہ سے مجھے مٹی کے نیچے دفن کر رہے ہیں کہ میں تمہیں پریشان کرتی ہوں تو میں کبھی تمہیں پریشان نہیں کروں گی، میں تم سے کھلونا نہیں مانگوں گی، لیکن رب ذوالجلال کی قسم وہ دل پتھر کا ہو گیا تھا۔ بیٹی چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر اس کو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا۔ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ صورتحال ایسی ہو گئی تھی
کہ اگر سماج و معاشرہ میں کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا. ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا، سماج و معاشرہ سے وہ چھپا چھپا پھرتا تھا. لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی. اللہ کے رسول آئے، تاجدار بطحہ آئے، امام الانبیاء آئے، صلی اللہ علیہ وسلم آئے، رحمت کی بارش برسی. قرآن کریم نے اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ نبی میں نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. بیٹی کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے. کون؟ تاجدار بطحہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اور اعلان کیا کہ دنیا والوں سن لو، جس کے گھر میں 7 بیٹیاں ہوئی، دوسری روایت میں 5 بیٹیاں ہوئی، 3 بیٹیاں ہوئی، 1 بیٹی کا بھی تذکرہ ہے، اور اپنی بیٹیوں کو پال پوس کر کے بڑا کیا، پریشانیاں آئی، پریشانیوں کو برداشت کیا، ان کی شادی بیاہ کرا دی. میرے نبی نے اعلان کیا کہ کل قیامت کے دن یہ بیٹیاں جہنم سے آر کا ذریعہ بنیں گی. دوسری جگہ میرے نبی نے کہا کہ دنیا والوں سن لو، جس کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوئی اور اس کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، جس کی بہنیں ہوئی اس کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، ان پریشانیوں کو برداشت کیا، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا جس طرح سے ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. اے وہ لوگوں، سماج و معاشرہ کے وہ بھائی، سماج و معاشرہ کے وہ بوڑھے بزرگ، سن لیجئے کہ جس کے گھر میں بیٹیاں ہوئی، میرے نبی نے اعلان کیا کہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، وہ شخص میرے ساتھ ہوگا. اب شادی ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر بیٹیوں کو اسی طرح سے پریشان کیا جائے. اس لیے میرے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کیا کہ دنیا والوں سن لو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اسی لیے شادی کے موقع پر رب کی طرف سے یہ پیغام آ رہا ہے کہ دنیا والوں، اے نبی کی محبت کا اعلان کرنے والوں، اے محمد کی محبت کا اعلان کرنے والوں، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو. آج کیا ہو رہا ہے؟ شادی کے موقع پر اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے. شادی سے پہلے جب منگنی ہوتی ہے، شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے، اس وقت لڑکی والے سے لڑکا والے سب سے پہلا جو سوال ہوتا ہے، دینے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے. اللہ کے رسول پیارے نبی تاجدار بطحہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آتی ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے اے حضور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول پیارے نبی چپ ہے. وہ عورت پھر کہتی ہے حضور شادی کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول چپ ہیں. پھر کہتی ہے اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. میرے نبی چپ ہے. ایک نوجوان صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو ضرورت ہے، میری شادی کرا دیجئے، مجھ سے نکاح کرا دیجئے. میرے نبی تاجدار بطحہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان صحابی سے پوچھتے ہیں دینے کے لیے کچھ ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اللہ کے رسول پیارے نبی اس عورت سے نہیں پوچھتے ہیں دینے کے لیے کچھ ہے، اس کے ماں باپ سے نہیں پوچھا جاتا ہے دینے کے لیے کچھ ہے، اس کے خاندان سے نہیں پوچھا جاتا ہے دینے کے لیے کچھ ہے، اس سماج و معاشرہ سے نہیں پوچھا جاتا ہے دینے کے لیے کچھ ہے، اس نوجوان صحابی سے پوچھا جاتا ہے
دینے کے لیے کچھ ہے، شادی تو کرنا چاہتے ہو، مہر دین کے طور پر پیسے ہیں تمہارے پاس؟ وہ صحابی کہتا ہے کہ حضور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پیارے نبی تاجدار وطا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان صحابی سے کہتے ہیں کہ گھر جاؤ۔ وہ صحابہ رسول گھر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، اے حضور دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ملا۔ میرے نبی کہتے ہیں کہ پھر جاؤ دیکھو کچھ بھی مل جائے۔ وہ صحابہ رسول واپس آتے ہیں، اے حضور کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ پھر وہ صحابی رسول جاتے ہیں، ایک لنگی ملتی ہے، تہبند ملتی ہے، حضور کی خدمت میں آتے ہیں، اے نبی یہ تہبند موجود ہے مگر آدھی دوں گا، پوری نہیں دے سکتا۔ اللہ کے رسول پیارے نبی تاجدار وطا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سنو، آدھی سے کام نہیں چلے گا، پوری دو گے تب۔ وہ صحابہ رسول کہتے ہیں کہ یہی ہمارے پاس کل سرمایہ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پوری نہیں دے سکتا۔ میرے نبی کہتے ہیں کہ اب تو شادی بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ صحابہ رسول جانے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول پیارے نبی تاجدار وطا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ واپس جاتا ہے، بلاتے ہیں ادھر آ جائیے، اور کہتے ہیں کہ سنو، قرآن کریم کی کچھ آیتیں یاد ہے، کچھ سورتیں یاد ہے؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ جی ہاں، قرآن کریم کی فلاں فلاں سورتیں یاد ہے۔ اللہ کے رسول پیارے نبی تاجدار وطا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مہر کے بدلے میں قرآن کریم کی فلاں فلاں سورتیں تم یاد کرا دو، یہی دین مہر ہوگا۔ وہ عورت کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول پیارے نبی تاجدار وطا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت سے زیادہ خوش نصیب کون سی عورت ہوگی کہ جس کے دین مہر میں قرآن کریم کی آیت ہے؟ میرے بزرگوں، 4-5 منٹ بات مکمل ہو جائے۔ مجھے کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول پیارے نبی تاجدار وطا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق دیا، نکاح کا طریقہ بتلایا کہ شادی کس طرح سے کرنی ہے۔ اسی لیے شادی کے موقع سے ڈرایا جا رہا ہے، اے دنیا والوں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ظہر میں کتنی رکعت فرض ہے؟ کسی کو پتا ہے ظہر میں کتنی رکعت فرض ہے؟ نہیں پتا۔ 4 رکعت فرض ہے، 5 رکعت پڑھ لیا نماز ہوگی نماز؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں ہوگی نماز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت ہے میرے نبی نے اس کا طریقہ بتلایا کہ ظہر میں 4 پڑھنا ہے۔ نکاح کے بارے میں بھی میرے نبی نے ہمیں سکھلایا ہے کہ دنیا والوں جب شادی کرو تو عورتوں پر کوئی بوجھ نہیں دینا ہے، کسی طرح کا بوجھ نہیں دینا ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ میرے پاس ایک باپ کا خط آتا ہے، میری 7 بیٹیاں ہیں، ہر ایک کے شادی کے بارے میں مطالبات ہوتے ہیں، جہیز کے مطالبات، اور اس خط میں لکھتا ہے کہ حضرت اگر معاملہ ایک کا ہوتا کسی طرح سے مسئلے کو حل کر لیتا۔ 7 بیٹیاں ہیں اور ہر ایک بیٹی میں جہیز کے مطالبات ہوتے ہیں، منہ مانگی فیس کے مطالبات ہوتے ہیں۔ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں زہر کا پیالہ لوں اور زہر خود بھی کھا لوں اور اپنی بیٹیوں کو بھی کھلا دوں۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس واقعے کو پڑھ کر اللہ کے عذاب کا خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے۔